وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ، اور جب یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے، میرا حق مانو گے، میری نعمتوں کا حق ادا کرو گے تو میں اور دوں گا اور بڑھاؤں گا، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم کفر کرو گے، کفران نعمت کرو گے، ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے، تو پھر ان عذابی لشدید، تو یقیناً پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید، اور موسیٰ نے یہ بھی کہا دیکھو اگر تم، نہ صرف تم بلکہ جو بھی زمین میں ہیں سب کے سب کفر کریں اللہ کا، سب کے سب ناشکری کریں، کفر کریں، فإن اللہ لغنی حمید، تب بھی اللہ جو ہے وہ تو غنی ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اور حمید ہے، اور وہ بہت ہی اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس آ نہیں گئی ہیں خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح وعاد وثمود، وہ قوم نوح اور عاد اور قوم ثمود، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد ہوئے، لا یعلمہم الا اللہ، اور بہت سی ایسی اور قومیں تھیں جنہیں نہیں جانتے کوئی بھی سوائے اللہ کے، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے منہوں میں ڈال لیں، وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو جو کچھ تم نے دے کر بھیجا گیا ہے اس پر کفر کر رہے ہیں، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جو چیز کی تم ہمیں بلا رہے ہو جس چیز کی طرف، اس کے بارے میں ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں۔ یہ آیت انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی پڑھ لیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا آ نہیں چکی ہیں تمہارے پاس خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح کی اور قوم عاد اور قوم ثمود، والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کی خبریں کہ جو ان کے بعد تھے، لا یعلمہم الا اللہ، ان سب کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے کوئی بھی۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، واضح تعلیمات لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے ٹھونس لی اپنی انگلیاں اپنے منہوں میں، وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم کفر کرتے ہیں اس سب کا جو دے کر تم بھیجے گئے ہو، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہم تو جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ رعد اور سورہ ابراہیم یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں، ان میں بہت سی مشابہتیں ہیں، اور دونوں میں آپ کو وہ آیات ملیں گی جو سورہ بقرہ کے ساتھ بڑی گہری مناسبت رکھنے والی اور مشابہت رکھنے والی ہیں۔ یہ دونوں جو ہیں چھوٹی صورتیں ہیں، 6 رکوعوں پر مشتمل تھی سورہ رعد، اور یہ 7 رکوعوں پر مشتمل ہے سورہ ابراہیم، اور ان دونوں میں وہ نسبت موجود ہے کہ سورہ رعد میں رسولوں کا ذکر ایسا ہی ایک آیت میں آیا ہے، کسی کا نام نہیں۔ اس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا صراحت کے ساتھ، اور کئی آیات اس کے ضمن میں نازل ہوئیں۔ اب جو ذکر ہو رہا ہے وہ تمام رسولوں کو ایک جماعت فرض کرتے ہوئے، کہ سب کے ساتھ ایک ہی سی بات ہوتی رہی ہے، سب کے ساتھ معاملہ جو ہے اسی قسم کا پیش آتا رہا ہے، سب نے ایک ہی دعوت دی ہے، سب کے رد عمل جو تھا ان کی قوم کی طرف سے وہ بھی تقریباً ایسا ہی رہا ہے،
تو یہاں ایک جماعت کی حیثیت سے رسولوں کو وہ سامنے رکھ کر اور بات کی جا رہی ہے کہ جو بھی آئے رسول بینات لے کر، تو لوگوں نے یہی کہا کہ ہمیں تو شک و شبہ ہے اس چیز کے بارے میں جو تم لے کر آئے ہو۔ قالت رسلہم، کہا ان سے ان کے رسولوں نے، اب یہ جمع کا صیغہ چلے گا، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، تم جو شک اور شبہ کی بات کر رہے ہو تو پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کی ذات کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے؟ کیا کوئی شک ہے اللہ کے بارے میں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ یہ پھر وہی سرچنگ کوسچن، اور یہ کہ ایسی بات سے گفتگو شروع کی جائے جس کو وہ بھی مانتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ بھی اللہ کے منکر نہیں تھے، تو پہلے تو یہ کہ ہمارے اور تمہارے مابین اللہ کا ماننا یہ تو ہماری قدر مشترک ہے۔ یدعوکم لیغفر لکم، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں پکار رہا ہے، بلا رہا ہے تاکہ وہ تمہاری مغفرت کرے، من ذنوبکم، تمہارے گناہ بخش دے، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں مؤخر کرے، تمہیں اور تمہاری رسی دراز کرے، تمہیں مہلت دے اس دنیا میں بچنے کی، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت معین تک کے لیے۔ قالوا، اب ان سب نے کہا، ان سب کی قوموں نے ایک ہی جواب دیا، ان انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہیں آپ لوگ مگر ہماری ہی طرح کے انسان۔ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ روک دیں ہمیں ان چیزوں سے کہ جن کو پوجتے تھے ہمارے آباء و اجداد۔ فاتونا بسلطان مبین، تو لے کر آئیے کوئی کھلی سند، کھلی نشانی، کھلا معجزہ۔ قالت لہم رسولہم، کہا ان سے ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہے ہم کچھ بھی سوائے اس کے کہ تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ کا معاملہ ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے۔ اس نے ہمیں چن لیا ہے، ہمارا سلیکشن ہوا ہے، ہمیں پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے اور ہمیں مامور کیا اس خدمت پر کہ تمہیں خبردار کرے۔ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہارے لیے اور تمہارے سامنے کوئی سلطان اور سند پیش کر سکے، کوئی دلیل لا سکے، کوئی نشانی لے آئے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کا تو فرض یہ ہے اور طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کرے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل فار اس، کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں؟ وقد ہدانا سبلنا، اس نے تو ہمیں اپنے راستوں کی ہدایت دی ہے، ہمیں اپنے طرف آنے والے راستے، تقرب الی اللہ کے تمام طریقے اس نے ہمیں سکھا دیے ہیں۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور جو تم ہمیں ایذائیں پہنچا رہے ہو، جو بھی تم کہہ رہے ہو، ہم اس پر یقیناً اللہ تعالیٰ ہم صبر کریں گے اس پر کہ جو بھی تم ایذا پہنچا رہے ہو۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہی پر تمام متوکلین کو توکل کرنا چاہیے۔